السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ آج کی گفتگو استغفر اللہ العظیم پڑھ کر ہی شروع کریں گے۔ آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ ایک بھکاری جو روڈ کے کنارے پہ بھیک مانگتا تھا، اس کا کسی موٹر سائیکل کے ساتھ یا کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے خدمت انسانیت اس پہ ترس کھاتے ہوئے اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ اب ہاسپٹل میں اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی، وہ بے ہوش ہی تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں ہی جب پولیس کی موجودگی میں انتظامیہ اور لوگوں نے اس کے بغل میں جو بیگ تھا اس کو کھولا تو بیگ کھولنے والوں کی ایک حساب سے چیخیں ہی نکل گئیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سے ایسا کیا نکلا، شاید سانپ نکلا یا کوئی اور ایسی موذی چیز نکلی کہ جس وجہ سے وہ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور چیخیں مارنے لگے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بیگ میں سے نوٹوں کی، پیسوں کی دتھیاں نکلی ہیں، 500 روپے کے بنڈل نکلے ہیں، 5,000 کے بنڈل اور 100 کے بنڈل۔ ایک شاپر بڑا جو 10-20 کلو کا شاپر ہے وہ نوٹوں سے بھر چکا ہے، اور پھر بھی بیگ ابھی تک خالی نہیں ہوا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو ہوش آنی ہے یا اس کا ایک فیصلہ وقت آ چکا ہے، اس نے اللہ پاس جانا ہے یا دوبارہ اس دنیا میں ہوش میں آ کے اس نے پھر بھیک مانگنی ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ مگر اس کو کیا پتا، اس نے اتنی غلاظت والا کام کیا، روڈ کے کنارے پہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اس نے جو جمع پونجی اکٹھی کی، لاکھوں کی رقم ہے، وہ خود استعمال نہیں کر سکا۔ ابھی بے ہوش پڑا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوش میں آتا ہے یا فرشتہ اس کو اپنے رب کا فیصلہ سناتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، رب جانتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے خود کو ذلیل کر کے جو اس نے لاکھوں کی رقم اکٹھی کی ہے، یہ اس کے کسی کام کی نہیں آئی۔ اگر ہوش میں آ بھی جاتا ہے تو اتنی رقم تو یکمشت استعمال بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ اس کے رب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ ساری رقم ادھر ہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کیا فائدہ اس کا؟ یہ دولت اکٹھی کرنے کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ جانا تو اس نے اکیلے ہی ہے، یہ لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کون استعمال کر لے گا، کہاں جائے گی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے اور دنیا کی ہرس، دولت کی ہرس سے بچائے۔